الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 146 سے آیت نمبر 148 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی، کتنے ہی انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ قتال کیا، لڑے ان کے ساتھ۔ ربیون، رب والے، بہت سارے اللہ والے، خدا والے، بہت سے مل کر ان کے ساتھ یعنی کہ لڑے، ان کے ساتھ قتال کیا۔ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، تو پھر وہ سست نہیں پڑے ان چیزوں کی وجہ سے جو کہ اللہ کی راہ میں ان کو پہنچیں، وہ مشکلات، وہ مصیبتیں جو پہنچیں ان کو اللہ کی خاطر، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ ہی وہ کوئی کمزور ہوئے، نہ کوئی تھکے نہ دبے، کوئی یعنی کہ ان کے اوپر برا اثر نہیں پڑا۔ واللہ یحب الصابرین، اور ایسے صابر قدم رہنے والوں سے، ایسے صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یعنی یہاں پہ ان لوگوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ پچھلے ہم نے آیات دیکھی ہیں کہ کا پس منظر جو تھا وہ جنگ احد کا بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد کی آیات ہیں کہ جو وہاں پہ مسلمانوں کو تھوڑی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نقصان اٹھانا پڑا تھا، اس کے اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے دلجوئی کر رہا ہے، مسلمانوں کے حوصلے بڑھا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کتنے ایسے معاملے ہو چکے ہیں کہ تم نے آج اپنے نبی کے ساتھ مل کر قتال کیا ہے اور اس میں تھوڑے سے تمہیں تکلیف بھی پہنچی ہے، تو اس سے پہلے بھی یہ معاملات گزر چکے ہیں کہ کتنے ہی نبی اس طرح گزرے ہیں جن کے ساتھ ان کے صحابہ نے، ان کے رب والے جو ان کے ساتھ ہوئے، اللہ کے نام پہ جو ان کے ساتھ ملے، انہوں نے قتال کیا ان کے ساتھ مل کے، تو اس سے وہ جو بھی ان کو مشکلات پہنچی، کوئی تکلیف پہنچی، کوئی نقصان ہوا، اس سے وہ تھکے نہیں ہیں، کوئی کمزور نہیں پڑے اور کوئی دب نہیں گئے، کوئی ڈھیلے نہیں پڑ گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو اس سے ثابت قدم جس طریقے سے وہ رہے، ایسے ثابت قدم رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ تمہیں تھوڑا سا نقصان ہوا ہے، تم نے کمزور نہیں پڑنا، ڈھیلے نہیں پڑنا، تم نے ثابت قدم رہنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے اپنی جگہ پہ۔ ایسے ڈٹے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بنو گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر اگر فرمایا کہ وما کان قولہم، اور ان کا قول کیا تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہ الا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ان قالوا، انہوں نے کہا کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ اللہ ہمارے گناہ کوتاہیاں جو ہیں ان کی تو پردہ پوشی کر دے، ان پہ تو ہمیں معاف کر دے، وہ اسرافنا، جو ہم سے زیادتیاں ہو گئی، فی امرنا، ہمارے کام کے اندر، یعنی ہم طرح سے کام کو کوئی صحیح طریقے سے مدار نہیں کر سکے، کوتاہیاں ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، جیسے جنگ کے موقع بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ غلطی ہوئی تھی، کہ درہ جو ہے خالی چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ سے جو نقصان اٹھانا پڑا، تو وہ بھی یعنی کہ ایک قسم کی اپنی غلطیوں کو یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے کہ وہ اسرافنا فی امرنا، جو ہمارے کام میں ہم سے زیادتیاں ہو گئی وہ ہم سے معاف کر دے، وہ ثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم کو جما دے، ثابت قدم کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہ کافر قوم جو ہے تیری انکاری ہوئی بیٹھی ہے، اس کے خلاف ہمیں تو فتح دے، ہمیں مدد کر ہماری، یہ ان کا کہنے کا قول ہوتا تھا۔ اب یعنی کہ ان آیات کے اندر بہت سے سبق ہے، تو جنگ کے حوالے سے تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ یعنی کہ زندگی میں انسان کی کتنے مشکلات پیش آتی ہیں، کتنے مسائل انسان کو جھیلنے پڑتے ہیں جب انسان صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، حق کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، سیدھے راستے پہ یعنی کہ برائیوں سے بچ کے اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے ہر طرف ایک قسم کا شیطانی ماحول پھیلا ہوا ہے، زیادہ تر جو ہے اکثریت جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہمارے ارد گرد ہے جو شیطانی راستوں پر چلنے کے وہ آتی ہیں، اور اسی کے اندر یعنی کہ ان کو دنیائی مفاد نظر آتا ہے، تو آخرت کو بھول کے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک قسم کا جال سا بچھا ہوا ہے ہمارے ارد گرد، تو ایسے ماحول کے اندر صحیح راستے پہ چلنا یقیناً ایک مشکل کام ہے، جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، شیطان جو کہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے آیا ہوا ہے، انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کو صحیح راستے پہ نہیں چلنے دینا، اس نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے کوئی مہلت دی ہوئی ہے، تو یقیناً صحیح راستے پہ چلنا آج بھی ایک مشکل کام ہے، تو اس میں مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن یہ آیات اس طرف اشارہ دے رہی ہے کہ ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹ کے رہنا ہے، ہم نے صحیح راستے کو نہیں چھوڑنا، کمزور نہیں پڑنا، تو یقیناً پھر ہم بھی اللہ کے محبوب بنیں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ محبت کرے گا تو یقیناً ہماری مدد بھی کرے گا، وقتی طور پر پریشانی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے، وقتی طور مشکل وقت ہم اللہ کے حکم کے مطابق ثابت قدمی سے گزاریں گے تو یقیناً مع العسر یسرا ہے، جب وہ آسانی ضرور آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر، اور اللہ کے وعدہ پر ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ یہاں پہ آگے پھر رزلٹ بھی بتا رہا ہے کہ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی ثواب، دنیا کا بھی فائدہ ان کو عطا کیا، وہ حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب وہ تو بہت ہی حسن، بہت ہی اچھا ان کو ملا ہے، ان کو تو یہ انسان دیکھ ہی نہیں نہ سکتا کہ آخرت میں کیا انعام و اکرام ملیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ثواب الدنیا بھی ان کو دی، یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی ذلیل و خواری ہو گئے اور وہ بالکل ہی کو مارے گئے یا ختم ہو گئے، کوئی ان کو عروج ہی نہ مل سکا، ایسا نہیں ہے، جب وہ ڈٹے ہیں ثابت قدم رہے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ نے ان کو سرخرو کیا ہے، اور یہ تاریخ بھی یعنی کس چیز کی گواہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ وقت گزرا ہے، مسلمانوں نے ایک مشکل وقت بھی کاٹا یقیناً طور پہ، ان کو ہجرتیں کرنے پڑیں اور تکالیف جھیلنی پڑیں، لیکن اس کے بعد اچھا وقت آیا، مسلمانوں نے پورا عروج کا وقت دیکھا کہ پوری دنیا میں ایک دفعہ مسلمانوں پر ڈنکا بجایا کہ پورے جس طرح کہہ رہے ہیں نقطہ عروج تک وہ پہنچے ہیں، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ جب بتا رہا ہے کہ باقاعدہ دنیا چیز کے اوپر گواہ کہ واقعی ایسا ہوا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو جو احسان کی روش پر چلتے ہیں، بے لوث ہو کے اللہ کے حکموں پر چلنے کے تیار ہو جاتے ہیں، تمام تکالیف جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد عملی اس کا نمونہ پیش کرتے ہیں، تو ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یقیناً دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے ان سے۔ تو یہ کچھ فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے، مین پوائنٹ جو اس میں نظر آئے ہیں وہ یہی ہے کہ مشکلات آئیں گی، ہر راستے میں آئیں گی، سب کو آئی ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے سب نے مشکلات جھیلنی پڑی، جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، جو انبیاء کے راستے پہ چلنے والے صحابہ کرام جو اپنے انبیاء کے دور میں رہے، سب کو مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑا، اور ویسے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش تو کرنی ہی کرنی ہے، یہ آزمائش سے گزرنا ہی جو ہے بس یہی ایک ہوتا ہے کام، اس وقت ہم نے ثابت قدم رہنا ہے جب آزمائش آئے گی، یہ مختلف انداز سے ہر شخص کی زندگی میں آئے گی، تو اس کے لیے ہم نے پہلے سے تیار رہنا ہے کہ مشکل آئیں گی، امتحانات آئیں گے، آزمائش آئے گی، اس میں ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ، ہم تو کمزور ہیں، ثابت قدمی اللہ کی طرف سے ملنی ہے، اس کے لیے ہم اپنے پریکٹیکل کوشش کرتے رہیں، عمل اپنا مضبوط رکھیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، محکمات ہیں، ان کے پختگی سے عمل پیرا رہیں، اپنے عمل کو ہم کمزور نہ کریں، عمل ہمارا کمزور ہوگا تو یقین ہمارا رزلٹ بھی کمزور ہوتا جائے گا، اپنا عمل ہم مضبوط رکھیں گے، پختہ رکھیں گے، جو محکمات اللہ کے واضح ہیں ان کے اوپر پختگی سے عمل پیرا ہوں گے، اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں گے، ہر وقت اللہ کے ساتھ دعائیں اور عمل دونوں چیزیں ہم جاری رکھیں گے، یقین اللہ کی طرف سے ہمیں طاقت ملے گی اور ثابت قدمی بھی ملے گی، اور اس کے نتیجے میں کامیابی بھی ملے گی، یقیناً ملے گی، یہ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس چیز کے وعدے بھی کیے ہیں اور مثالیں بھی دی کے بیان کیا ہے، اور تاریخ بھی اس چیز کے اوپر گواہ ہوتی ہے کہ جو ثابت قدم رہے ہیں ان کو اللہ نے کامیابی ضرور دی ہے، تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا مشکلات یقیناً آئیں گی، جو شیطان نے ہتھ کنڈے اپنے پھیلا رکھے ہیں ان سے یقیناً پریشانیاں ہوں گی، لیکن اللہ نے جب وعدہ کیا کہ مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہے تو ہم اس پہ یقیناً کامل رکھیں کہ مشکل وقت گزرے گا اور اس کے بعد آسانی ضرور آئے گی، اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔